161 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ مجادلہ کے آیت نمبر 14 سے تلاوت شدہ آیتوں تک منافقین کی حالت بیان ہو رہی تھی۔ ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور وجہ اس کی قرآن کریم نے یہ بیان کر دی کہ وہ ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ اندرون یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں تک قرآن کریم نے کہا کہ جس طرح یہ لوگ مسلمانوں کے ہاں آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اپنے جھوٹ پہ قسمیں لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو دن قیامت فرمایا یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کے جھوٹ بولیں گے اور اس جھوٹ پہ پھر قسم لیں گے اللہ کے سامنے بھی، اور خوش ہوں گے اس وقت کہ بس جان چھوٹ جائے گی، لیکن فرمایا نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ انہوں نے شیطان کا کہنا مانا۔ شیطان جس پہ مسلط ہوتا ہے وہ اس کو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ اور رسول کا بنے۔ اب ان کے مقابلے میں قرآن کریم کا اسلوب ہے، جہاں پہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہاں پہ جنت والوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب اسی اسلوب کے تحت منافقین جو یہود کے ساتھ ملے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دھوکہ دے رہے تھے، ان کے مقابل ایمان والوں کا اب تذکرہ ہوتا ہے، اور ان کے ایمان پہ رشک کرنا چاہیے۔ ایمان والے تو یہی تھے جس کی ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں دیکھیں گے کسی قوم کو کہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہو، یوادون وہ دوستی کرے، من اس شخص کے ساتھ حاد اللہ ورسولہ جو اللہ اور رسول کا مخالف ہے۔ دیکھ فرمایا تو نہیں دیکھے گا ایمان والوں کو کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے کہ اللہ پہ میرا ایمان ہے، آخرت پہ میرا ایمان ہے، اور پھر وہ دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو، کافر کو،
یہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ دشمن خدا ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے باپ ہوں، ابناءہم ان کے بیٹے ہوں، اخوانہم ان کے بھائی ہو، عشیرتہم ان کے گھرانے اور برادری ہو، وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا ابا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرا بیٹا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرے برادری کا ہے۔ وہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت کرے گا، کافر سے دور ہو۔ میں نے عرض کیا تھا ویسے ہی کافر کے ساتھ معاملہ، لین دین، دنیاوی لحاظ سے تجارت وغیرہ وہ ہو سکتا ہے، لیکن کافر کے ساتھ، دشمن خدا کے ساتھ، دشمن رسول کے ساتھ دلی محبت کرنا، تعلق رکھنا، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ کافر تو میرا دشمن ہے، میرے دشمن کے ساتھ تمہاری محبت، تو پھر تمہاری محبت میرے ساتھ نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کے ساتھ محبت کی جائے، نہیں۔ اب ان کے ایمان پہ اللہ نے گواہی دی، اور یہ کون ہے؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بعض مواقع ایسے آئے ہیں احد کے موقع پر کہ ایک صحابی نے اپنے باپ کو قتل کیا، اس لیے قتل کیا ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، صرف یہ دیکھا کہ یہ کافر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک دفعہ ان کے فرزند نے تذکرہ کیا جب وہ حالت کفر میں تھے۔ ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ فلان موقع پہ جب ہم لڑ رہے تھے میں کافروں کے ساتھ تھا، کئی مرتبہ آپ میرے سامنے آئے تو میں نے سوچا کہ آپ پہ حملہ کروں، پھر میں نے سوچا کہ میرے والد ہیں کیسے اس پہ حملہ کروں، وہ حالت کفر میں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے کاش اس وقت تو میرے سامنے آتا، تو حالت کفر میں تھا اور میں تجھے دیکھتا، پھر میں تجھے بتاتا کہ باپ کیا ہوتا ہے، بیٹا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ اور رسول کے دشمن کی حیثیت سے میرے سامنے آتا تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ تو حقیقت میں ہمیں تو نعوذ باللہ یہ کہانیاں لگتی ہیں، اس طرح نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹھٹول لیا، اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں۔ ان کے صحابہ اصحاب رسول کے دلوں کو دیکھ کر ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اب جب ایک آدمی اپنے ایمان کے دعوے کے بعد اللہ اور رسول کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس طرف نہیں جاتا، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھا، ڈال دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی نصرت کی اپنے فضل سے، اپنے کرام سے، اللہ نے ان کو نور عطا کر دیا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ تو صحابہ کرام منور ہو گئے ایمان سے۔ آگے یہ تو ان کی دنیاوی، اب آخرت کے متعلق فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو داخل کرے گا باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب قرآن کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اور اس زمانے کے منافقین کی حالت کو جب ہمارے سامنے رکھا تو اس لیے نہیں رکھا کہ قرآن کریم نے ایک کہانی بیان کی، اس لیے رکھا کہ لوگوں تم نے ایمان لایا ہے اللہ اور اس کے رسول پہ، تم اپنے ایمان کو دیکھو، دعویٰ ایمان کر چکے ہو، مومن ہو، کفار کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے دلی تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہیں۔ اب دونوں کو سامنے رکھو، اگر اس طرف ہو تو تمہارا دل تمہیں خود فیصلہ دے گا کہ تم تو منافق ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن کی آیتیں اترتی ہیں کہ فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے، فلانا منافق ہے۔ اب تو قرآن کی آیتیں نہیں اتریں گی۔ لازم بات ہے یہی دیکھا جائے گا کہ جو جس نہج پہ جس طریقے پہ چل رہا ہے وہ اسی ٹھبر میں سے ہے نا۔ تو فرمایا ان سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ منافقین کے متعلق قرآن نے کہا تھا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے، شیطان کی جماعت، اور ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ کون؟ جو اپنے ایمان کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ سنتا ہے تو ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں بھی ان کو اپنے اعمال پہ تسکین ملتی ہے اور آخرت تو ویسے ہی ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما، تو نہیں دیکھے گا کسی قوم کو، کون سی قوم؟ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پہ، یوادون، کہ وہ محبت کریں، من اس انسان سے، حاد اللہ ورسولہ، جو مخالف ہو اللہ اور اس کے رسول کا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہو، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہو، او عشیرتہم، یا ان کا گھرانہ اور قبیلہ ہو، وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یوں دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو اسے دشمن جانتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھا، وَأَيَّدَهُمْ، اور اللہ نے ان کی نصرت کر دی، بروح منہ، اپنے فضل سے، وَيُدْخِلُهُمْ، آگے چل کر اللہ داخل کرے گا ان کو، جنات، باغوں میں اللہ ان کو داخل کرے گا، وہ ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ دنیا میں جو انسان رہتا ہے فرمایا وہ عارضی طور پہ رہتا ہے، اگرچہ وہ مکان، وہ بنگلہ اس کا اپنا ہو، لیکن پھر بھی چند دن گزارنے کے بعد وہ مرتا ہے تو مکان اوروں کا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا جنت ان کو اس طرح ملتی ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ جماعت ہے اللہ کی۔ اللہ سنتا ہے تو، ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ کی جماعت وہی ہے کامیاب۔ اللہم وفقنا لما